الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کرے اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر اور بھلائی ہے۔ آیت لا خیر فی کثیر من نجواہم کے چند پہلو اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے سنیما بنانے، بے حیائی کے سینٹر بنانے، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان سلو کرنے والے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورے کرنے والے۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند ہوں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، گھروں میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ عز و جل کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ آیت مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ آیت نجی معاملات سے لے کر صوبائی، قومی، ملکی اور بین الاقوامی معاملات سب کو شامل ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں، تب اجر عظیم ہے، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر یا مصلح کہلوانے کے لیے، لوگوں میں عزت و شہرت و دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے تو سراسر تباہی اور خسارہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ: اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے۔ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہیں۔ پہلی چیز کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔
مسلمانوں کا اجماع حجت اور دلیل ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع و اتفاق حجت و دلیل ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ نیز اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت پر اللہ عز و جل کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ عز و جل کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ عز و جل سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے یہاں میرا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نمبر 1، یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر و مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ نمبر 2، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل حق العبد صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ عز و جل کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔